What do you think پاکستان اس ڈیکیڈ میں سب سے زیادہ چیلنجز ہمارے کیا ہیں؟ اس ڈیکیڈ میں تو خیر ایک تو پولیٹیکل میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مطلب کاربن کاپیز ہیں پچھلی ڈیکیڈس کی، کوئی خاص فرق نہیں ہے. جو پہلے دن سے نازک موڑ تو سنتے ہی آ رہے ہیں آپ بھی میں بھی، کہ وہ موڑ ہی نہیں ختم ہو رہا. میرا خیال ہے کہ گول چکر ہے، شاید کچھ اور ہے. تو وہ سرکولر پرابلمز آتے رہتے ہیں ہمیشہ سے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو ڈیفالٹ کی ابھی ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان میں، ڈیفالٹ ایک نارمل اسٹیٹ تھی. ڈیفالٹ ختم ہونا اب نارمل تھا، کیونکہ پہلے دن سے پیسے کمانا تو نہیں سیکھے. تو تھوڑی سی تاریخ پڑھیں، آئیڈیا ہو جائے گا کہ جیسے ہی ڈیفالٹ ہونے لگتا ہے پاکستان تو کوئی جنگ لگ جاتی ہے. پاکستانی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ یہ ملک ہی صرف جنگ کی اکانومی پہ چلتا ہے. تو وہ نیچے کہتا ہے نا کہ ان دا ٹائمز آف پیس اے واریر اٹیکس ہمسیلف. سو پاکستان از دیٹ مین دیٹ ان دا ٹائمز آف پیس اٹ اٹیکس اٹ سیلف. کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اب تلواریں خریدی ہوئی ہیں، کس پہ حملہ کروں، تو اپنے آپ ہی کر لیتا ہے وہ، کیونکہ اس کے پاس کوئی وہ فورس کو چینلائز کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو پہلے دن سے ایک انسٹیٹیوشن پہ انویسٹ کیا، اس کو بڑا کیا. جب اس سے کام لینے کی باری آتی ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ بھوکے مرتے ہیں، کیونکہ ڈالر وہیں سے آتے تھے. تو جو بھی بات کرے پاکستان بڑا بہتر تھا پہلے 60s میں، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے، ڈالر آ رہے تھے باہر سے، اس لیے تھا. اس کے علاوہ 80s کی آپ بات کرتے ہیں تو افغان جنگ لگی ہوئی تھی، اس لیے تھا. 98 میں ڈیفالٹ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، فارن کرنسی اکاؤنٹ، بالکل فارن کرنسی اکاؤنٹ سیز ہو گئے، کیونکہ بھٹو صاحب نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے، بم بنائیں گے. تو گھاس کھا رہے تھے، بم تو بنا لیا لیکن اس سے روٹی تو نہیں کھا سکتے نا، ابھی بھی پڑا ہوا ہے وہاں پہ، کچھ نہیں کر رہا ہمارا. جاپان جرمنی کے پاس بم نہیں ہے، ورلڈ لیڈرز ہیں وہ. تو کیونکہ ان کے پاس BMW ہے، ان کے پاس مرسیڈز ہے، ٹھیک ہے. جاپان کے پاس پیناسونک ہے جو وائٹ ہاؤس میں لگا ہوا ہے. آپ نے وہاں پہ بام مارا تھا، انہوں نے بدلہ ایسے لیا آپ سے. تو کمپٹیشن تو پتہ ہی نہیں ہے نا ہمیں صرف یہ ہے کہ جھنڈا لگانا ہے، گھوڑے لے کے جانے ہیں اور نیل کے ساحل پہ دوڑا دینے ہیں، جو اقبال نے کہا تھا. تو یہ چیز ہے کہ ایک تو وہ واریر مینٹالٹی وہ ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھی، یہ بھی چیلنج رہے گا. کیونکہ میں معاشرے کو کبھی بھی اسٹیٹسٹیکلی جو ہے نا اینالائز نہیں کرتا، کیونکہ میرا وہ اکنامک اپروچ نہیں ہے چیزوں کو دیکھنے کی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے فنکشنالٹیز جو اسٹیٹ کی ہوتی ہیں، اس کی جو سٹیم ہوتی ہے، جو بیس ہوتی ہے، وہ ریاست کی فلاسفی کے اندر ہوتی ہے. جس معاشرے کا فلسفہ ٹھیک ہے، اس کی اکانومی بھی ٹھیک نظر آئے گی، ہر چیز صحیح نظر آئے گی. کیونکہ اگر میری تھنکنگ ہی نہیں ہے تو میرا ایک انڈیویجول کی لائف میں وہ پروجیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اگر میں خود ڈیفیٹڈ مینٹالٹی کا آدمی ہوں. اسی طرح ریاستیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ ڈیفالٹ جو تھی وہ تو ایک پاکستان کی پرماننٹ اسٹیٹ آف ایگزسٹنس تھی. اور اس کے بعد میں 98 کا ڈیفالٹ جب تھا تو آپ نے ٹیسٹ کیا بام اور امبارگوز لگ گئے. تو پھر بھلا اسامہ بن لادن کا اس نے جہاز مار دیے جا کے، پھر پیسے آنے لگ گئے. لوگوں نے کہا یا اللہ تیرا پھر شکر ہے. تو خیر وہ اس سے بھی تھوڑی بہتری آ گئی. لوگوں نے کہا کہ مشرف نے بہت کام کیا ہے یار، کیا کمال کر دی ہے. تو وہ جیسے ہی گیا کام آپ کے سامنے کیا ہوا، بجلی آنا ہی بند ہو گئی. وہ اسی لیے کہ یہ اداروں کو ڈیولپ نہیں کرتے. 100 ارب ڈالر کی تو ان کی اپنی مارکیٹ ہے، وہ تو مین اسٹریم میں آتی نہیں ہے. وہ پڑھ لیں انسائڈ ملٹری اکانومی، عائشہ صدیقہ کی کتاب ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک تو اکنامک چیلنج ہے، اور اس کا مسئلہ وہی ہے کہ وہ ہسٹوریکل لیک آف کلیئرٹی ہو، وہ رائٹ ونگ پہ انویسٹمنٹ ہو، وہ سب وہ ریاست کی ایک اپروچ تھی. ابھی طالبان کی رجیم افغانستان میں آئی، آپ اب بھی باز نہیں آئے. آپ نے 30 سال ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا، ان سے مار ہی کھائی ہے. 70,000 جانیں گئی ہیں، پوری دنیا میں چیختے ہیں جا کے، اور پھر انہیں کو سپورٹ کر دیا. یہاں پہ مٹھائیاں بانٹی گئیں. خواجہ آصف صاحب کی طرح کے لبرل لوگ جو باہر جا کے لبرل بنے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ اصل فیصلہ اب کیا ہے، اب مزہ آیا نا، اب جو تمہاری طاقتیں ہیں ساری دھری کی دھری رہ گئی ہیں. بھائی وہ چلے گئے ہیں. یہ کیسی جنگ تم جیتے ہو کہ تم بھوکے مر رہے ہو، جو ہارا ہے وہ کھا رہا ہے. ہاں وہ اکثر تصویر چلتی ہے نا فیس بک پہ کہ کامیاب افغانستان شکست خوردہ روس. ہاں روس کی سڑکیں بالکل ٹپ ٹاپ ہیں بالکل، اور کامیاب افغانستان میں بچے. لیکن ڈیلوژن ہے نا. پھر وہ کچھ لوگ پھر یہ والے آ گئے جنہوں نے کہا کہ نہیں گڈ طالبان بیڈ طالبان ہوتے ہیں، وہ والے اچھے ہیں، یہ والے برے ہیں. جیسی ڈیورنڈ لائن کراس کرو تو اچھائی آ جاتی ہے، اس طرف جو ہے برائی نظر آ رہی ہے. تو ہم تو پہلے دن سے چیخ رہے تھے کہ بھائی یہ ان کے ہی بھائی ہیں، اگر ان کو سپورٹ کرو گے تو ان کی جیلوں سے وہ مزید چھوٹ کے تمہیں ماریں گے آگے. اور وہی ہوا ہے. 6,000 فائٹر چھوڑا انہوں نے TTP کا، اور وہ آگے پڑ گیا آپ کو. اب آپ وہاں جا کے چائے بھی پی کے آگے سب ٹھیک ہو جائے گا. ہوا کیا، پشاور میں بلاسٹ ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے. یہ کیا آپ نے. اگر آپ نے کلپ انجوائے کیے تو پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ پہ دیے گئے لنک پہ کلک کیجیے، اور میرے مین چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹس ملتی رہیں. بہت شکریہ.